بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 8 نومبر بروز اتوار سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اصغر خان اور احمد وقاص کا سوال ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے نئے ویزے پر سفر نہیں کر سکے، معلوم کرنا ہے کہ اسی ویزے پر تجدید ہوگی یا نیا ویزا لگانا پڑے گا۔ ویزا مارچ 2020 میں اسٹیمپ ہوا تھا، سننے میں آ رہا ہے کہ پرانا ویزا منسوخ ہوگا۔ جواب: سعودی حکومت کی جانب سے انسانی ہمدردی کے ہر پہلو کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ماضی میں بھی متعدد بار غیر ملکیوں کے ویزوں اور خروج عہدہ کے علاوہ وزٹ ویزے پر آنے والوں کی مدت میں بغیر فیس کے اضافہ کیا گیا تھا تاکہ وہ کرونا وائرس کی وجہ سے مشکلات میں مبتلا نہ ہوں اور کسی قسم کا مالی بوجھ ان پر نہ پڑے۔ سعودی حکام کی جانب سے حال ہی میں اعلان کیا گیا ہے کہ مملکت آنے والوں کی سہولت کے لیے پرانے ویزوں کی ری شیڈولنگ کی جا رہی ہے۔ ایسے افراد جنہوں نے ویزے اسٹیمپ کرائے تھے مگر کرونا وائرس کی وجہ سے سفر نہیں کر سکے اور ان کے ویزوں کی میعاد ختم ہو گئی، ان کے لیے سفارت خانے کی جانب سے ری اسٹیمپنگ کا سسٹم شروع کر دیا گیا ہے۔ تاہم وہ افراد جن کے نئے ویزوں کی مدت ایکسپائر نہیں ہوئی اور وہ کارآمد ہیں، انہیں مقررہ مدت کے اندر آنے کی سہولت ہوگی، جس کے لیے انہیں کرونا ٹیسٹ کی سہولت کی رپورٹ پیش کرنا لازمی ہوگی جو سفر سے 72 گھنٹے سے زیادہ پرانی نہ ہو۔ ایسے افراد جو اپنے اسٹیمپ شدہ کارآمد ویزوں پر سفر کریں، اس امر کا خاص خیال رکھیں کہ انہی لائسنس یافتہ لیبارٹریز سے کرونا ٹیسٹ کرائیں جو سعودی سفارت خانے کی جانب سے منظور شدہ ہوں۔ بینک ATM بلاک کر کے رقم نکالنے والا گروہ گرفتار۔ ریاض میں پولیس ٹیم نے مختلف بینکوں کی ATM میں عارضی خرابی پیدا کر کے صارفین کو لوٹنے والے 3 سعودیوں کو گرفتار کر لیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے ریاض شہر کے پولیس ترجمان میجر خالد القردیس کے حوالے سے بتایا کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ مختلف مقامات پر ATM کے سسٹم میں انتہائی مہارت سے عارضی خرابی پیدا کر کے صارفین کو لوٹا جا رہا ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس کی خصوصی ٹیم کو ٹاسک دیا گیا تاکہ مجرموں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جا سکے۔ میجر القردیس نے مزید بتایا کہ ملزمان مخصوص ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے بینکوں کی ATM میں ایسی عارضی خرابی پیدا کر دیتے تھے جس کی وجہ سے جو بھی ATM سے رقم نکلواتا وہ اس میں کامیاب ہوتا۔ ATM استعمال کرنے والا صارف یہ سمجھتا کہ مشین خراب ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسری مشین پر جاتا۔ جیسے ہی صارف وہاں سے جاتا، گروہ کے ارکان مشین کی خرابی دور کر کے رقم نکال لیتے۔ گرفتار ملزمان کی عمریں 30 برس کے قریب بتائی جاتی ہیں، جن سے مزید تحقیقات جاری ہیں تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ انہوں نے اس قسم کی کتنی وارداتیں کی تھیں۔ ملزمان سے تحقیقات مکمل کر کے چالان پراسیکیوٹر جنرل کے ادارے کو ارسال کیا جائے گا، جہاں سے ان کے خلاف مقدمہ فوجداری عدالت میں بھیجا جائے گا۔ واضح رہے، ملزمان ATM کے پاس ہی موجود رہتے تھے، جیسے ہی کوئی مشین استعمال کرتا اور رقم نکالنے کی کارروائی مکمل کرتا، رقم بظاہر نہیں نکلتی کیونکہ اس کا مخصوص خانہ عارضی طور پر لاک کیا گیا تھا، جس پر صارف یہ سمجھتا کہ مشین خراب ہے اور وہاں سے چلا جاتا۔ صارف کے جاتے ہی ملزمان فوری طور پر مخصوص طریقے سے کمانڈ دے کر رقم نکال لیتے تھے۔ قصیم میں گرد و غبار کا شدید طوفان۔ سعودی عرب کے شہر قصیم اور اطراف کے علاقوں میں گرد و غبار کا شدید طوفان کی لپیٹ میں رہے۔ گرد و غبار کا طوفان ہفتے کی شام کو قصیم ریجن کی مغربی سمت سے شروع ہوا جو وسطی اور مشرقی سمت کی جانب بڑھ گیا۔ طوفان اس قدر شدید تھا کہ چند ہی لمحوں میں رات کا سما ہو گیا۔ ماہر موسمیات ڈاکٹر عبداللہ المسند نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر گرد و غبار کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے ریجن میں رہنے والوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ ان دنوں سفر کرتے ہوئے خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق قصیم ریجن میں غبار کا طوفان کافی شدید تھا، جس کی وجہ سے شاہراہوں اور متاثرہ مقامات پر حد نگاہ صفر ہو گئی تھی۔ کئی میل تک پھیلے اس طوفان سے لوگوں کے گھر بھی متاثر ہوئے، جبکہ روایتی طرز کے بنے ہوئے مکانوں میں گرد و غبار بھر جانے سے لوگوں کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ملازمت کا نیا قانون، غیر ملکی کارکن کو ٹرانسفر لینے کی اجازت کیسے؟ سعودی وزارت افرادی قوت نے ان 8 صورتوں میں وضاحت کی ہے جن میں غیر ملکی کارکن اپنے موجودہ اجر کی منظوری کے بغیر ملازمت تبدیل کر سکے گا۔ عام حالات میں غیر ملکی کارکن کو ملازمت تبدیل کرنے سے پہلے موجودہ اجر کے پاس 1 سال کام کرنا ہوگا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے بدھ کو قومی تبدیلی
پروگرام کے تحت غیر ملکی کارکنان کے حوالے سے ملازمت کے نئے ضوابط جاری کیے ہیں۔ وزارت نے ملازمت میں تبدیلی کی جو 8 صورتیں بیان کی ہیں، ان میں ایک یہ کہ آجر کے پاس غیر ملکی ملازم کے ساتھ ملازم کا مصدقہ معاہدہ نہ ہو تو غیر ملکی کو کسی دوسری جگہ منتقل ہونے کی اجازت ہے۔ ہر آجر کو غیر ملکی کارکن کے ساتھ سعودی عرب پہنچنے کے 3 ماہ کے اندر ملازمت کے معاہدے کی توثیق کی مہلت دی جاتی ہے۔ غیر ملکی ملازم کو مسلسل 3 ماہ کے تنخواہ نہ ملنے تو وہ ملازمت تبدیل کر سکتا ہے۔ آجر کے لاپتہ ہونے پر وہ سفر کی وجہ سے ہو یا جیل جانے یا موت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، غیر ملکی کارکن کا ورک پرمٹ یا اقامہ ختم ہو جانے پر غیر ملکی کارکن کی جانب سے آجر کے خلاف تجارتی پردہ پوشی کی رپورٹ پر بشرط یہ کہ رپورٹ کرنے والا کارکن اس کاروبار میں شریک نہ ہو۔ انسانی اسمگلنگ کا الزام ثابت ہو جانے پر آجر اور کارکن کے درمیان اختلافات پیدا ہو جانے کی صورت میں عدالت میں آجر یا اس کے نمائندے کے نہ پہنچنے پر یہ بات اس صورت میں معتبر ہوگی جب آجر باقاعدہ اطلاع ملنے پر مقدمے کی 2 تاریخوں پر خود آئے اور نہ اپنے کسی نمائندے کو بھیجے۔ یہ اصول اس وقت بھی لاگو ہوگا جب کارکن کے ساتھ تنازع طے کرانے پر آجر خود آئے گا اور نمائندہ اپنا نہ بھیجے۔ موجودہ آجر کی طرف سے رضاکارانہ طور پر غیر ملکی ملازم کے ٹرانسفر کی منظوری کی صورت میں عدالت نے والد سے سرپرستی لے کر لڑکی کا نکاح کرا دیا۔ بلا سبب آنے والے رشتوں کا مسلسل انکار کرنے پر باپ سے سرپرستی لینے کا دعویٰ دائر کرنے والی سعودی لڑکی کی شادی قاضی کے حکم پر کر دی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت عدل نے کہا ہے کہ مذکورہ مقدمے کا فیصلہ 5 دن کے اندر سنا دیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ مذکورہ لڑکی نے اپنے دعوے میں کہا کہ اس کے والد آنے والے متعدد رشتے بلا وجہ مسترد کر رہے ہیں۔ لڑکی نے مطالبہ کیا تھا کہ نکاح کے لیے شرعی سرپرستی ان کے والد سے لے کر قاضی کو دی جائے۔ عدالت نے لڑکی کے والد کو وضاحت کے لیے طلب کیا مگر وہ طے شدہ وقت پر حاضر نہیں ہوئے۔ اسی اثناء میں نوجوان نے عدالت میں درخواست پیش کی کہ وہ لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ قاضی نے لڑکی سے منظوری لے کر والد کی غیر موجودگی میں اس کا نکاح کرا دیا۔